اور پھر آگے دیکھیں کہ 3 مرتبہ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ کنٹراڈکشن نہیں اور ہمیں کنفیوژن نہیں ڈالی گئی کہ 1 دفعہ دھوئیں یا 2 یا 3 کیا کریں اور کیا نہیں. مطلب یہ کہ میکسیمم 3 اور اس سے کم، اگر کسی کے پاس کم پانی اور 2 دفعہ دھونا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ 1 دفعہ تو لازمی دھونا ہے. 1 دفعہ دھونا فرض ہے، 2 دفعہ کی اجازت ہے، اور 3 دفعہ مسنون ہے، پسندیدہ ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء. یہ حضرت عثمان کے غلام ہیں حمران، یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا عثمان ابن عفان کو دعا بإناء کہ ایک برتن منگوایا. فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ تو انہوں نے انڈیلا اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرار 3 مرتبہ، یعنی 3 دفعہ انڈیل کے ہاتھوں کو دھویا. فَغَسَلَهُمَا پھر ان دونوں کو دھو دیا. ثم ادخل یمینہ پھر داخل کیا اپنا دایاں ہاتھ فی الاناء برتن کے اندر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا برتن ہو کہ جس سے بار بار انڈیلنا ممکن نہ ہو تو سب سے پہلے انسان ہاتھ دھو لے. جب ہاتھ پاک ہو جائے تو پھر برتن کے اندر سے ہی پانی لے کے کلی اور منہ وغیرہ دھو لے. مدمدہ کلی کی، واستنثر ناک صاف کیا. ثم غسل وجہہ پھر دھویا چہرہ اپنا 3 مرتبہ. ویدیہ اور اپنے دونوں ہاتھ الی المرفقین اپنی دونوں کوہنیوں تک. 3 مرار 3 مرتبہ. ثم مسح پھر مسح کیا برأسہ اپنے سر کے ساتھ. ثم غسل پھر دھویا رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرار 3 مرتبہ. الی الکعبین ٹخنوں تک، یعنی پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا. ثم قال پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع جس نے وضو کیا نحو طریقے پر وضوئی میرے وضو کے ھذا اس جس نے میرے اس طریقے کے مطابق وضو کیا. ثم صلی پھر نماز پڑھی رکعتین 2 رکعتیں. لا یحدث نہیں باتیں کرتا فیہما ان میں نفسہ اپنے آپ سے. غفر لہ بخش دیے گئے اس کے لیے ما تقدم جو پہلے ہوئے من ذنبہ اس کے گناہوں میں سے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا وضو کرتا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ کیا تھا حضرت عثمان بن عفان نے کر کے دکھایا، اور پھر آپ کی حدیث بیان کی کہ پھر انسان نماز پڑھے اور اس نماز میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرے، یعنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس نماز کا کہ پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس مثال پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں یا ہماری زندگی کی کتنی نمازیں ایسی ہیں جو اس طریقے پر ہوئی ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بات نہ ہو یا کچھ اور نہ سوچے انسان. وعن ابراہیم قال قال صالح بن کیسان قال ابن شہاب ولكن عروة يحدث عن عمران فلما توضع عثمان، یعنی ایک اور روایت میں کیا آتا ہے کہ جب حضرت عثمان نے وضو کر لیا قال تو کہا الا احدثکم حدیثا کیا میں تم کو ایک حدیث نہ بتاؤں. لولا آیت ما حدثتکموہ اگر وہ آیت نہ آتی قرآن پاک میں جو پیچھے گزر چکی، ابھی پڑھوں گی میں اس کو، تو میں یہ حدیث تم کو کبھی نہ بتاتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ علم اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے نہیں بتایا کرتے تھے، یا اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے نہیں، بلکہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جو ان پر عائد ہوتا تھا. یعنی وہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے شوق نہیں کہ میں تمہیں بلا ضرورت علم دیتا رہوں، کہ تم نہیں چاہتے اور میں تمہارے سروں پہ مسلط رہوں یا تمہیں میں حدیثیں ہی سناتا رہوں. میں اس لیے یہ علم آگے پہنچا رہا ہوں، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی اس آیت کا ڈر ہے. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بھی ہر شخص نے قرآن پڑھ رکھا ہے، اکثریت نے ترجمے سے پڑھ لیا ہے، اور اگر ترجمے سے نہیں تو ناظرہ تو سب نے تقریباً پڑھا ہوا ہوگا، اور زندگی میں کئی ختم فرمائے ہوں گے.
لیکن ہماری نظروں سے یہ آیتیں کیوں نہیں گزری؟ یہ امت مسلمہ جو دن رات قرآن کے مطالعے میں مصروف ہے، یہ ان آیتوں پہ غور و فکر کیوں نہیں ہوتا؟ کئی ایک صحابہ کرام یہی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، اگر قرآن پاک میں یہ آیتیں نہ ہوتی تو میں تم کو یہ نہ بتاتا. یعنی میرا علم جو میرے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے میں بے چین رکھتی ہے مجھے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگے پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی ہے ہم پر، دوسروں کو سکھانے کی. اگر والدین جو سیکھے ہوئے ہوں وہ آگے اولاد کو سکھائیں، پھر وہ اپنی، تو آپ دیکھیں کہ اگر کتابوں سے علم نہ بھی آئے تو بھی جو عملی نمونے ہیں، اگر ماں باپ اپنی اولاد کو دوسرا مال و دولت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ورثے میں چھوڑ جائیں ان کے لیے، تو بھی زوال کی یہ حالت نہ ہو جو آج ہو چکی ہے. اور وہ آیات کیا ہیں ان کا ترجمہ بتا دیتی ہوں، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی آیات کو اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم ان کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. یہ پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے. پھر دوسری روایت میں جو ذرا تفصیلی ہے کہ حضرت عثمان نے وضو کرنے کے بعد یہ فرمایا اور پھر حدیث بیان کی، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يتوضأ رجل، نہیں وضو کرتا کوئی شخص، یحسن وضوءہ، جو وضو کرے عمدہ طریقے سے، ویصلی الصلاۃ، اور نماز پڑھے، یعنی یحسن وضوءہ وصلاتہ مراد ہے کہ اپنا وضو بھی اچھی طرح کرے اور نماز بھی اچھی طرح پڑھے. الا غفر لہ ما بینہ وبین الصلاۃ، تو بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے جو اس کے درمیان ہے اور اس کی نماز کے درمیان، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حتی یصلیھا، یہاں تک کہ وہ اس نماز کو پڑھ لیتا ہے. قال عروہ کہتے ہیں الآیہ، آیت کون سی ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، آخر تک. باب الاستنثار فی الوضوء، وضو میں ناک صاف کرنا. ذکرہ عثمان و عبداللہ ابن زید و ابن عباس رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس میں ناک صاف کرنے کا ذکر ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس انہ سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع، جس نے وضو کیا، فلیستنثر، پس چاہیے کہ ناک صاف کرے، ومن استجمر، اور جو کوئی ڈھیلے لے یعنی مٹی سے اپنا بدن صاف کرنا چاہے، نجاست صاف کرنا چاہے، فلیوتر، پس چاہیے کہ طاق تعداد میں لے، وطر لے، یعنی 1 یا 3 یا 5، یعنی طاق عدد استعمال کرے. باب الاستجمار وطرن، طاق تعداد میں ڈھیلے لینا، استجمار. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تودع، جب وضو کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فلیجعل فی انفہ ماء، پس چاہیے کہ ڈالے اپنے ناک میں پانی، ثم لینتثر، پھر چاہیے کہ ناک صاف کرے، ومن استجمر، اور جو کوئی ڈھیلے لے، فلیوتر، پس چاہیے کہ وطر تعداد میں لے، یعنی آڈ نمبر پہ لے. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب جاگے، أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک، مِن نَوْمِهِ، اپنی نیند سے، یعنی جب کوئی شخص تم میں سے سو کر اٹھے، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ، تو چاہیے کہ اپنا ہاتھ دھو لے، قبل ان يدخلها، اس سے پہلے کہ داخل کرے اس کو، فی وضوئه، اپنے وضو کے پانی میں. فإن أحدكم، کیونکہ تم میں سے ایک، لا يدری، نہیں جانتا، أين باتت يده، کہ کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ میں، یعنی سوتے ہوئے اسے نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا. ہاتھ سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دھونا لازم ہے، یعنی کسی بالٹی یا بکٹ، مگ وغیرہ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جب تک کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو صاف نہ کر لیا جائے. اینا سے مراد یہ کہ پاک جگہ یا ناپاک جگہ، ضروری نہیں کہ ناپاک جگہ پر ہی ہاتھ پڑا ہوگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ گندا ہاتھ اگر پانی کی بالٹی میں پڑ جائے گا تو ساری بالٹی گندی ہو جائے گی. باب غسل الرجلین، باب دونوں پاؤں کا دھونا.
ولا یمسح علی القدمین، اور نہ مسح کرے قدموں پر. جرابوں پر تو اجازت ہے لیکن خالی پاؤں پر مسح کی اجازت نہیں. قرآن پاک کی آیت تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں، یہاں پر حدیث ہے. حدثني موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنا، پیچھے رہ گئے ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی سفرۃ، ایک سفر میں، فادرکنا، پھر آپ نے پا لیا ہم کو، یعنی ہمارے تک آ پہنچے. وقد ارہقنا العصر، اور تاخیر ہو رہی تھی ہم کو عصر میں، یعنی عصر کی نماز دیر ہو رہی تھی اس کو. فجعلنا، تو کیا ہم نے، نتوضأ، ہم وضو کر رہے تھے، یعنی ہم نے وضو کرنا شروع کر دیا. ونمسح علی ارجلنا، اور مسح کر رہے تھے اپنے پاؤں پر، یعنی پاؤں دھونے کی بجائے گیلا ہاتھ پاؤں پہ پھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ کرتے ہوئے دیکھا، فنادا، تو پکارا، بأعلی صوتہ، اپنی بلند آواز سے، ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، مرتین او ثلاثن، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. یہ سفر کہا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی کا سفر تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پاؤں دھونے کا حکم آخری حکم ہے. یہ آخری کی بات میں نے اس لیے کی کہ جس طرح قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکم کے کئی درجے ہیں، پہلے ایک مرتبہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آیت آ جاتی ہے، پھر تیسری آیت کچھ اور آ جاتی ہے. احادیث میں بھی یہ ترتیب آپ کو ملے گی، اور بعض اوقات بظاہر کچھ چیزوں میں کنٹرڈکشن نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی کہ بعض احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ کتاب میں کیوں ہیں؟ جیسے بعض آیات منسوخ ہوئیں لیکن وہ قرآن میں موجود ہے، علمی امانت کے طور پر ان کو بھی جمع کیا گیا. اور یہ بعض اوقات چھوٹے موٹے مسائل میں جو اختلافات نظر آتے ہیں، ایک فقہ کے صاحب کچھ کہتے ہیں، دوسرے کے کچھ، تیسرا کچھ اور کہتا ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات یہ چیز بھی سبب ہوتی ہے کہ ایک پہلے والے حکم کو لے لیتا ہے اور دوسرا دوسرے حکم کو لے لیتا ہے. اور جب تک دونوں اخلاص نیت سے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، دونوں ہی حق پر ہیں، اور یہ دین کی وسعت ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین 23 سال میں سکھایا، 1-2 دن میں نہیں. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں تو مکہ میں سکھائیں جو احکامات کم تھے. مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو اس میں نہ صرف یہ کہ مدینہ کے لوگوں نے سیکھا، بلکہ آپ کے پاس مختلف علاقوں کے وفد آتے رہتے تھے. جیسے وفد عبد القیس کا آپ نے سنا، اس کے علاوہ اور وفود بھی آیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ وہ مزفت اور مقیر اور وہ جو شراب کے برتنوں کی بات ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے وہ برتن استعمال کرنے سے منع نہیں کیا. جب شراب حرام ہوئی تو ابتداء میں وہ برتنوں کا استعمال بھی بند کر دیا گیا، بعد میں ان تمام برتنوں کے استعمال کی اجازت دی گئی، یعنی شراب کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے، کیونکہ وہ برتن بنانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا، کسی کو پینٹڈ ہوتا، کوئی بالوں اور مختلف چیزوں سے ملا کے بنایا ہوتا تھا. تو اس دور میں چونکہ وہ مخصوص برتن شراب کے لیے استعمال ہوتے، اس لیے آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو برتن دیکھ کے تمہیں اس چیز کی ٹیمپٹیشن اور تم دوبارہ ایک غلط کام میں پڑ جاؤ، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دو، سد ذرائع کے طور پہ. لیکن بعد میں ان برتنوں کا استعمال آپ نے جائز قرار دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کے پاس رہتے، سیکھتے اور چلے جاتے. وہ جا کے اپنے اپنی قوم کو وہی چیزیں سکھاتے جو آپ اس دور میں ان کو بتاتے. مکہ کا اگر آپ وہ میپ دیکھیں تو میلوں پہ، سینکڑوں میلوں پہ پھیلی ہوئی جگہ ہیں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. اب ایک دفعہ ایک آ کے جو کچھ سیکھ کر چلا گیا، اس نے کیا کیا، وہی سکھانا شروع کر دیا، اور اس سے وہی لائن آگے چل پڑی. وہ غلط نہیں کر رہا، وہ جو اس کے پاس ہے وہ وہی سکھا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ 2 سال بعد، 3 سال بعد آیا، جبکہ حکم میں کچھ تبدیلی آ چکی تھی. اس نے وہ سیکھا اور وہ عمل کیوں کر رہا تھا جو کچھ آپ نے فرمایا تھا. لیکن بعد میں جب یہ ساری روایات جمع کی گئیں تو کچھ چیزوں میں کنٹرڈکشن نظر آئی، اور یہ کیا تھی، ایک بالکل نیچرل سی چیز تھی، ایک فطری سی چیز تھی. لہذا علماء نے ناسخ اور منسوخ پر حدیث میں بھی کتابیں لکھی کہ کون سی احادیث جو ہیں وہ پہلے دور کی ہیں اور کون سی جو ہیں وہ بعد کے دور کی ہیں. اور اس میں پھر اجتہادی اختلاف بھی ہوا. اس میں ہمیں کسی کو بھی بلیم کرنے کی یا کسی کو حقیر کرنے کی یا کسی کو کم علم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا اجر اور ان کی جد و جہد اور ان کی محنت اور مقام اور درجہ سب اللہ کے ہاں انشاءاللہ محفوظ ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ وقت کے ساتھ جب ایک چیز بہتر نظر آئے تو اس میں سے ہم اس کو اختیار کر لیں
کہ اس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. لیکن اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے کرنے میں بھی حرج نہیں، کیونکہ یہ افضل اور غیر افضل، راجح اور مرجوح کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کہ حلال اور حرام کا. تو یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے رکھی کہ بعض اوقات یہ جو حدیث کے ساتھ آتا ہے نا کہ یہ فلاں سفر میں یہ بات ہوئی، یہ اس چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ پہلے دور کی بات تھی یا بعد کے دور کی. اس سے احکامات کو متعین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. باب المزمزۃ فی الوضوء، وضو میں کلی کرنا. قالہ ابن عباس و عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے کہ وضو میں کلی کرنا کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ بعض نے کہا فرض ہے، بعض نے کہا سنت ہے. لیکن چونکہ قرآن پاک میں فرض 4 ہی بتائے گئے ہیں، اس لیے کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ مسنون ہے. اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور پانی کم ہے یا ایسا پانی ہے کہ جس سے کلی نہیں کی جا سکتی، یعنی پینے کو دل نہیں چاہتا. بعض اوقات آپ دیکھیں نا، جیسے آپ کسی نہر میں ہے یا کچھ پانی میں مٹی نظر آ رہی ہے، تو مٹی مل جانے سے پانی تو ناپاک نہیں ہوتا، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی طبیعت نہیں مان رہی کہ آپ اس سے کلی کریں، تو کیا آپ کا وضو ہو جائے گا؟ اب اس مسئلے پہ آپ کو سوچنا پڑے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جو راجح رائے ہے، راجح کی بات میں کر رہی ہوں کہ کلی کے نہ کرنے سے وضو ہو جاتا ہے. لیکن بعض ائمہ کے نزدیک کیا ہے کہ کلی کرنا فرض ہے. مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل اور اہل حدیث کے نزدیک کلی فرض ہے، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک سنت ہے. تو انہوں نے فرض کیوں قرار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور دوسرے کیوں کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، آپ اس میں سے جس کو بھی چاہیں اختیار کر لیں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطاء بن یزید عن حمران مولا عثمان ابن عفان انہ رأى عثمان دعا بوضوء. یہاں پھر حضرت عثمان کے وضو کا قصہ بتایا گیا. صرف حدیث پڑھوں گی، اس میں چونکہ کلی کا ذکر ہے اس لیے وہ کلی کو فرض قرار دیتے ہیں، اور امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے. لیکن پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ امام بخاری کے اجتہادات ان کے اپنے ہیں، ان کو ماننا ہم پہ فرض نہیں ہے. انہ رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہی تھا، اور آپ کے جو وضو کا اصل طریقہ تھا وہ یہی تھا. لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مرتبہ بھی ملتا ہے، 1 مرتبہ بھی ملتا ہے، اور اس میں ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ملتا ہے، الگ الگ بھی ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے سٹینڈرڈ طریقہ، ایک آئیڈیل طریقہ، لیکن ہمیشہ حالات آئیڈیل نہیں ہوتے، ہمیشہ آپ کو ہر چیز میسر نہیں ہوتی. ایسی صورت میں جب حالات موافق نہ ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منیمم ہم کتنا کر لیں، یعنی منیمم کتنا ہو جائے کہ ہماری نماز ادا ہو جائے. تو منیمم میں کیا ہے؟ اگر کلی یا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے نہیں ہے پانی، یا ایسا نہیں کہ آپ ڈال سکیں، اور صرف اتنا ہے کہ 1 دفعہ منہ دھو لیں، 1 دفعہ بازو اور 1 دفعہ پاؤں دھو لیں اور مسح کر لیں، تو بھی وضو ہو جائے گا جس سے آپ نماز ادا کر سکیں. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں، پانی موجود ہے، تو پھر وضو کا طریقہ وہی اختیار کریں جو یہاں حضرت عثمان نے بتایا ہے. باب غسل الاعقاب وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ. باب غسل الاعقاب، ایڑیاں دھونے کا باب. وکان ابن سیرین، اور ابن سیرین جو تھے وہ انگوٹھی کی جگہ بھی دھوتے تھے. یعنی اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کسی نے، اور مردوں کی انگوٹھی عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے نگ والی ہوتی ہے اور ایک خاص جگہ گھیر لیتی ہے، اگر اس کو نہ ہلایا جائے تو اس میں احتمال ہے کہ وہ جگہ خشک رہ جائے. تو ابن سیرین جو تھے وہ اپنی انگوٹھی کی جگہ کو خاص طور پہ دھویا کرتے تھے جب بھی وضو کرتے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کو ہلا لیا کرتے تھے، کیونکہ ہلانے سے بھی پانی پہنچ جاتا ہے. یہ نہیں کہ اتار کے رکھی جائے اور پھر ہاتھ دھوئے جائیں تو ہی دھل سکتا، نہیں، دین میں آسانی ہے، انگوٹھی کی جگہ ہلا کے بھی وضو ہو سکتا ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ
محمد بن زیاد کہتے کہ میں نے ابو ہریرہ کو سنا، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا، اور وہ ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے، وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ، اور لوگ وضو کر رہے ہوتے، من المطہرتی، لوٹے سے، لوٹا کہہ سکتے ہیں، یا مطہرہ یعنی جس سے طہارت کی جائے، برتن سے۔ قالا، تو آپ فرماتے، اسبغ الوضوء، خوب پانی پہنچاؤ وضو میں۔ اسبغ اسباغ کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح پانی پہنچانا۔ فإن ابا القاسم، ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، قال، کہ آپ نے فرمایا، ویل للآقاب من النار، یعنی وضو میں احتیاط برتا کرو، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ جو آزاد دھونا فرض ہیں، اگر اس میں بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچانیں گے، کیا پہلی شریعتوں میں عبادت سے پہلے وضو لازم نہ تھا؟ نہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاصیت ہے۔ پانی کے ضائع ہونے کے بارے میں سوال ہے کہ جب وضو وغیرہ کے لیے نلکا کھولتے ہیں تو گرم پانی دیر میں آتا ہے اور تقریباً 1/4 بالٹی پانی ضائع ہوتا ہے۔ اگر اس پانی کو جمع کر کے رکھیں تو کیسے استعمال کریں؟ کیونکہ سردیوں میں تو گرم پانی ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ پانی پودوں کو دیں تو دن میں 1 بار یا 2 بار دے سکتے ہیں، باقی پانی تو ضائع ہوگا۔ اگر ہو سکے تو اس کا حل بتائیں۔ حل یہ ہے کہ آپ اس میں سے پانی لینے کی بجائے ایک کیٹل لے لیں اور اسے گرم کر کے استعمال کر لیا کریں، سوائے اس کے کہ جب بہت مقدار میں آپ کو پانی چاہیے کپڑے دھونے کے لیے، نہانے کے لیے، پھر آپ وہ گیزر استعمال کریں۔ ہم نے اپنی سہولت کے لیے بہت سی چیزوں میں اسراف شروع کر دیا ہے، پھر ہم میں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تنخواہ میں برکت نہیں ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے، تو یہ انہی باتوں کی وجہ سے ہے۔ جماع کے وقت جو دعا بتائے گی، کیا وہ صرف مرد پڑھے گا یا عورت بھی؟ اس میں آتے الفاظ اللہم جنبنا، تو نا کا صیغہ ہم کے لیے ہے، دونوں ہی پڑھیں گے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے ٹوائلٹ میں جانے کی حرج نہیں، شرط یہ کہ آگے آڑ یا دیوار ہو، مگر جب ہم نماز ادا کرتے تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور آگے دیوار یا آڑ بھی ہوتی ہے، اس کی وضاحت کر دیجئے۔ نیز قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا گناہ ہے یا نہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ دین کے جو احکامات ہیں وہ عقل پر مبنی نہیں ہیں کہ ایک کام میں اگر آپ کو اجازت ہے اور دوسرے میں نہیں تو کیوں نہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں نماز کے لیے ہمیں ہر حال میں قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس پر نص ہے، نص کا مطلب قرآن کی آیت ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی اس کی ڈائریکشن کو فالو کرو جہاں کہیں بھی ہو، یہ حکم ہے۔ لیکن حدیث میں باقی چیزوں کے لیے دونوں حکم واضح ہیں، اور اس کا وہ حکم نہیں ہے یعنی ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا جو نماز میں پڑھنے کا ہے۔ اس میں جو ہمیں کہا گیا کہ صحرا میں، کھلے میدان میں، تو اس میں یہ کہ ایک اوپن ایئر میں انسان کی محسوسات کچھ اور ہوتے ہیں، جب کمرے میں بند ہوتا ہے تو اس کو مشرق مغرب شمال جنوب کا عموماً احساس نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ایک تنگی سے بچایا گیا کیونکہ تعمیر میں بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جبکہ کھلے میدان میں آپ کو اپنا منہ موڑنے میں کوئی ایسی مشکل نہیں۔ اور اصل چیز حکم ہے، شریعت میں اس کا حکم یوں ثابت ہے اور نماز کا حکم دوسری طرح ثابت ہے، اس لیے ان دونوں کاموں میں فرق ہے۔ اور پاؤں کر کے سونا جو ہے یہ تعظیماً منع ہے، حکماً منع نہیں، یعنی ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ آپ نہ کریں۔ کہیں بھی کسی قرآن پاک کی آیت یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن تعظیماً ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر بوقت ضرورت اگر کمرہ چھوٹا ہے یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی سیٹنگ صرف اسی صورت میں ہوتی ہے کہ اس کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی کفر یا حرام کام کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ کموڈ کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہوا کہ کموڈ سے جسم ٹچ کرتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کموڈ صاف ہو تو اس پہ جسم ٹچ کرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ جسٹ لائک اے سیٹ ہے، اگر اس کی سیٹ صاف ہے تو اس پہ بیٹھنے سے ناپاکی نہیں ہوتی۔ ناپاکی وہی ہے جو نظر آ رہی ہو یا ناپاکی جسے ہم کہہ سکتے ہوں۔ کموڈ خود تو کسی مٹیریل کا یعنی چونے گچ کا بنا ہوا ہے، وہ بذات خود نہ پاک ہے نہ ناپاک ہے۔ اس پہ اگر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اسے دھو کے یا پونچھ کے آپ صاف کر کے پاک کر سکتے ہیں اور اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی ہی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اور کموڈ پہ اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے اینٹوں پہ بیٹھا جاتا ہے، اور پاؤں اوپر چڑھا لیتے ہیں سیٹ پر، اور دوسرے آنے والوں کے لیے سیٹس گندی کر دیتے ہیں۔
اور اس سے وہ سیٹس ٹوٹ بھی جاتی ہیں. تو بڑی شرم کی بات، لیکن بہت دفعہ پبلک ٹوائلٹس میں خاص طور پر اور عام طور پر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، پھر ہاں ہو کرتے ہیں جی حدیث میں یہ مسئلہ بھی آ گیا اور وہ بھی آ گیا. کیوں نہ آئے؟ وہ آپ لوگوں کو اخلاق ہی سکھانے کے لیے آیا اور تمیز دکھانے کے لیے، کیونکہ مسلمان سب سے زیادہ مہذب قوم ہوتے ہیں. اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی توجہ دلائی، کیونکہ خاص طور پر جن لوگوں سے آپ کا واسطہ تھا، گنوار قوم، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا بھی ضرور تھی. لیکن 1400 سال بعد بھی ہم ویسے ہی جنگلی اور گنوار ہیں اور چیزوں کو اسی طرح مس یوز کرتے ہیں جیسے شاید وہ بھی نہ کرتے ہوں. تو ان ساری باتوں کا احساس کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی کیا تعریف بتائی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت نہ ہو. تو ہم ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کموڈ صاف نہیں کر کے نکلتے، اپنی غلاظت دوسرے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. یہ بھی انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے. جو لوگ خصوصاً دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہوں، انہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتہا درجے کا احساس کرنا چاہیے. طہارت تو ایمان کا آدھا حصہ ہے. اگر طہارت ہی کا سبق نہیں سیکھا، یہ طہارت ہی زندگی میں نہیں آئی اور صفائی کا ہی احساس زندگی میں نہیں آیا، تو کیا پڑھا ہم نے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کے بارے میں یہ کہ انہوں نے حضرت سودا کو دیکھ کے جس طرح پکارا راستہ چلتے ہوئے، کیا ایک ایمان اور تقوی والا شخص ایسا کام کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت سودا ان کی رشتہ دار بھی تھیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے راستے میں چلتے ہوئے کسی مرد کو اپنی بہن نظر آ جائے یا اپنی کوئی خالہ نظر آ جائے تو وہ ان سے کہیں میں نے پہچان لیا ہے تجھے، تم یہاں کیا کر رہی ہو. تو ایک اپنے رشتہ دار کوئی مرد راستہ گزرتے وقت ایسا پوچھ سکتا ہے اور اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ حجاب کے جو رولز ہیں کیا یہ ڈائریکٹلی حضرت عمر کے کنسرن کی وجہ سے اترے ہیں؟ نہیں، وہ ایک فوری سبب بن گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کسی کی خاطر نہیں اتارا. اور عورتوں کے لیے یہ حکم جو ہے یہ صرف حضرت عمر کی وجہ سے نہیں اترا، یہ تو اسلام کے نظام عفت و عصمت کا ایک حصہ تھا جسے بہرحال اترنا تھا. اور حضرت عمر کی یہ پہلی مرتبہ خواہش نہیں تھی، وہ بہت دفعہ کر چکے تھے، لیکن اس دفعہ شاید ان کی خواہش میں زیادہ شدت تھی تو اس لیے فوری طور پر عمل درآمد ہو گیا. ورنہ یہ ہے کہ حضرت عمر تو جب سے مسلمان ہوئے تھے تو وہ یہی چاہتے تھے، لیکن اس میں بھی بہت سا عرصہ لگ گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت سودا کی ہائٹ کے باوجود ان کو ویل کا کیا فائدہ ہوا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پردے کے احکامات آتے ہیں تو وہاں پر یہ آتا ہے کہ الا ما ظہر منہا، سورۃ النور کی جو آیت ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، زینت چھپا کے رکھیں مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے. اور اس کی مثال کے طور پہ مفسرین کہتے ہیں جیسے کسی کا قد ہے تو حجاب سے وہ تو نہیں چھپ سکتا، وہ تو ظاہر ہوگا ہی، لیکن یہ ہے کہ باقی علامات جو ہیں جس سے ایک عورت کا حسن واضح ہوتا ہے اس کو چھپانا اصل میں تو مقصود ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے. اگر بیت الخلاء میں جاتے وقت خواتین سر پر دوپٹہ نہ لیں کہ وہ کہیں نیچے نہ لگ جائے تو اس کا کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ اس کو کوئی گناہ نہیں، یا ضرور سر پر دوپٹہ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ اگر سر نہ ڈھانکا ہوا تو اس کا گناہ ہوتا ہے. سنی سنائی باتوں پہ نہیں عمل کرتے. اسی طرح حدیث 145 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے وہ طریقہ تھا کہ آپ مٹی کے ڈھیلوں سے بھی طہارت کر لیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص مٹی کے ڈھیلے استعمال نہیں کرتا اور آج کے دور میں صرف ٹشو پیپر استعمال کرتا ہے تو کیا وہ پاک نہیں ہوتا؟ اس میں فرق یہ ہے کہ ایک کاغذ ہے اور دوسرا مٹی، اور دونوں کی تاثیر میں فرق ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے پانی پاک کرنے والا ہے، لیکن کتے کے جوٹے کو آپ نے کیا فرمایا کہ پانی کے ساتھ ساتھ کس سے پاک کرو؟ مٹی سے. تو مٹی کے جو اثرات ہوتے ہیں اور صفائی کے لیے خاص طور پر اس کے بعد کی جو فیلنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بنسبت ٹیشو پیپر کے. اگرچہ ضرورت کے وقت صرف ٹیشو پیپر بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن پانی سے دھونا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ بستی قباء والوں کی تعریف قرآن پاک میں بیان کی گئی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک ہونے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اہل قباء سے پوچھا کہ تمہارے طہارت کا کیا طریقہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پانی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ، جیسے آپ ایک حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ کہ والماء انقا، کہ پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. لیکن مٹی بھی کچھ کم نہیں، مٹی کی اپنا ایک اثر ہے. صرف ٹشو سے اگر مسلسل طور پر صفائی کی جائے تو اس میں جو پیشاب وغیرہ ہے وہ پوری طرح جسم سے اترتا نہیں ہے، اور ایک لمبے عرصے تک اگر ایسا کام کیا جائے تو جسم میں اسمیل پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے. اعضائے وضو کو 1، 2 یا 3 بار دھونا چاہیے. کیا یہ ضروری ہے کہ تمام اعضائے وضو کو ایک ہی عدد کے مطابق دھونا چاہیے؟ یہ ضروری نہیں ہے. جیسے مسح کا تو صرف ایک ہی دفعہ کا حکم ہے، ایک سے زیادہ دفعہ کرنا ہی نہیں چاہیے. باقی اعضاء 2 دفعہ بھی ہیں، 3 دفعہ بھی، بعض 2 دفعہ، بعض 3 دفعہ بھی دھوئے گئے. اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے کہ ایک اس 2 دفعہ دھو لیا اور دوسرا 3 دفعہ، تو جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک ترتیب رکھنی چاہیے، لیکن اگر ترتیب نہ رہے تو بھی وضو ہو جاتا ہے. پھر اگلا ہے سوال، وضو کے بارے میں حکم ہے کہ 3 سے زیادہ دفعہ نہ دھویا جائے وہ کوئی عضو، یہ اسراف ہے. تو اگر کلی کے بارے میں محسوس ہو کہ ایک دفعہ میں صحیح طرح نہ ہوئی تو دوبارہ کر سکتے ہیں. جی 3 دفعہ تو کر ہی سکتے ہیں، 3 سے زیادہ دفعہ نہیں کرنا چاہیے. وضو کے دوران اعضاء کو 3 بار دھونے سے یہ خیال ہو کہ شاید کوئی عضو ٹھیک طرح سے نہیں دھلا تو کیا چوتھی مرتبہ دھویا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعدی ظلم، 3 سے آگے جو بڑا اس نے ظلم کیا. جس کا 3 دفعہ میں نہیں دھلا اس کا چوتھی دفعہ میں نہیں دھلے گا. یہ اصل میں وہم ہوتا ہے جس کا تدارک ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرے اور 3 دفعہ سے ہی اپنے آپ کو کوشش کرے کہ صحیح طرح دھو لے. لیکن مثال کے طور پر اگر چوتھی دفعہ میں نہیں دھلا تو نہ دھلنے سے مراد یہی ہوگی کہ کونی خشک رہ گئی ہے یا ایڑی خشک رہ گئی ہے تو پھر گیلے ہاتھ سے اس جگہ کو دوبارہ رب کر دے، پورا پھر دھونے نہ بیٹھ جائے. اس سے بعض اوقات یہ کہ دوسروں کو بھی بڑی اذیت ہوتی، خصوصاً جہاں رش ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ بہت دیر لگاتے ہیں باتھ روم میں، بہت دیر لگاتے ہیں وضو کرنے میں، اور بہت وہم کا شکار رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ایک شیطان ولہان نام کا اس پر مسلط ہوتا ہے، اور وہ اس کے وضو میں خلل اندازی کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بار بار دھوتا چلا جاتا ہے. اور ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے کہ جس میں بار بار ہاتھوں کو دھونے کا مرض لگ جاتا ہے انسان کو. تو ایسی صورت میں بس 3 دفعہ کے بعد دھلا یا نہیں دھلا وہیں پر سٹاپ کر دے. اسی طرح یہ ہے، وضو کے بعد میں جتنی بھی احادیث بخاری میں پڑھی ان میں سے کوئی ایسی نہیں جس میں حضور نے کلی نہ کی ہو. اور پھر یہ کہ آپ کا قول عمل تقریر یہ ہمارے لیے حجت ہے، دیگر کسی شخص کا قول عمل یا تقریر حجت نہیں بن سکتی. تو پھر یہ کہنا کہ کلی کے بغیر نماز ہو جاتی کہاں تک درست ہے، جبکہ نماز اسی وقت درست ہوگی جب وضو مکمل درست ہوگا. اس میں فرض اور سنت اور مستحب کے درجات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا کام جو ہے وہ ہر صورت میں کرنا ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، اس پہ کسی صورت کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا، اور کون سا ایسا ہے کہ جس کا جان بوجھ کے چھوڑ دینا جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے، اور کون سا کام ایسا ہے کہ جو ہمیں کر لینا بہتر ہے اور نہ کرنے میں گناہ کوئی نہیں، اور کون سا کام ایسا ہے کہ جس کا کرنا بھی کوئی بہت ثواب کا کام نہیں لیکن بہتر ہے، افضل ہے، مستحب، پسندیدہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں فرض میں آ جاتی ہیں. اب فرض میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو قرآن پاک کی نص سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، مثلا وضو کے جو ارکان ہیں، ہاتھوں کا دھونا، منہ کا دھونا، پاؤں کا دھونا، مسح کرنا، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ فرض ہیں. اس میں آپ بالکل کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے. لیکن کلی کرنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، بغیر عذر کے نہیں چھوڑنی چاہیے. لیکن اگر پانی کم ہے، یہ میں نے اس صورت میں بتایا تھا کہ اگر میلا پانی ہے اور آپ کلی کرنے سے کترا رہے ہیں تو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا، ورنہ جہاں مسح فرض کیا تو وہاں کلی بھی فرض کر دی جاتی. تو یہ دین میں جو تھوڑی سی سٹیجز رکھی ہیں یہ لوگوں کی سہولت کے لیے اور لوگوں کے پھر اعمال میں بھی دیکھنے کے لیے کہ کون صرف فرض پر ہی قناعت کرتا ہے اور کون سنت اور نفل اور اس خیر میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں تو کوئی شخص پرائمری پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اس سے آگے اور کوئی اس سے آگے. یہ کسی بھی کام میں آپ دیکھیں کہ درجات ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی درجات ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ انسانوں کی مشقت اور معذوری کو دیکھ کر بہت سے احکامات کو تھوڑا درجہ بندی کی گئی ہے، اور یہ بھی ہمیں سنت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو مسنون سمجھیں اور کس کو فرض سمجھیں.
وضو کے بعد میں آپ نے بتایا کہ راجح رائے یہ ہے کہ اگر پانی مٹی ملا ہو تو وضو کرتے ہوئے کلی نہ بھی کی جائے تو وضو ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ راجح رائے سے کیا مراد ہے؟ وہ رائے جس کے پیچھے زیادہ سالڈ دلیل ہو یا جسے زیادہ تر علماء درست مانتے ہیں؟ راجح، پریفرڈ، افضل رائے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے پیچھے دلیل سالڈ ہو. اسلام ہجوم کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ دلیل کس کی سالڈ ہے. اگر وہ ایک شخص کی ہے تو اس کی مان لی جاتی ہے اور باقی کی چھوڑ دی جاتی ہے. وہاں سر تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.